عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، بلکہ انہوں نے شاید اپنے لیے مشکلات خود ہی کریٹ کی۔ آ بیل مجھے مار، اس کا مطلب ہے کہ آپ راہ جاتے ہوئے کسی بیل کو پکڑ لیں اور اسے کہیں کہ بھائی تو میرے سے مقابلہ کر، تو صاف ذرا وہ بیل حملہ آور ہوگا، تو طاقتور تو بیل ہی ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ ٹائم میں جو گفتگو کی، اب وہ ان کے گلے پڑنے کو جا رہی ہے، اور وہ تقریباً ان کے گلے پڑ چکی۔ جو شخص دعوے بہت بڑے بڑے کرے، لوگوں کو اکسائے، پھر کچھ کر نہ سکے اور اس کے اوپر گفتگو میں بھی یو ٹرن ہی لیتا رہے، تو لوگ اس سے بڑا کوئی فضول انسان کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان گفتگو بہت کرتا ہے لیکن عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کی باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں لوگوں کی نظروں سے اور لوگوں کی توجہ سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی گر جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں جو گفتگو فرمائی، اب وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 24 25 26 نہ جانے کتنے سالوں سے کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہوں، اور کرپشن جو ہے یہ میرا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس لیے میں نے تحریک انصاف اپنی پارٹی کا نام بھی رکھا۔ اب جنرل باجوہ، ان کی بہو اور ان کی بیگم، ان کے اربوں کے نہیں کھربوں کے اثاثے نکلے، اور وہ بھی ان کے اسی 6 سالہ دور سپہ سالاری بنے۔ جو پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئے، جو مال و دولت ان کے ہاں پہنچی، اور ان کی پوری فیملی کے بارے میں جتنی معلومات تھی وہ ساری لیک ہو گئی، جس پر عمران خان صاحب کو اب لوگ بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آئیے جناب، کھربوں کا معاملہ تو یہاں پر ہے، ذرا بات تو کیجیے۔ صاف ٹارگٹ ہے نواز شریف، اس سے بھی زیادہ صاف ٹارگٹ ہے آصف علی زرداری۔ آپ جو مرضی آئیں، آپ ان کے خلاف بولتے جائیں، کیونکہ آپ کی کوئی پوچھ پڑتال اور تفتیش نہیں ہوگی۔ لیکن جنہوں نے اربوں کھربوں کھا لیے، جنہوں نے پورا پاکستان لوٹ کے زمینیں بیچ کے کھا گئے، اور جن کو گلوبلی پراپرٹی ڈیلر تک کہا گیا، عمران خان صاحب ان پر نہیں بول سکتے۔ ان کو یہ چیلنج ہے کہ اگر اس پر آپ کی زبان بند ہے تو پھر لوگوں کو بے وقوف کس لیے بناتے ہیں؟ عمران خان صاحب اگر ہو سکے تو ہمت دکھائیے۔ جنرل باجوہ، جس کے دانت بھی اب نہیں رہے، یعنی ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی، ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں، تو آپ ذرا ان کے یہ جو 6 سال میں کھربوں روپے انہوں نے اکٹھے کیے، جو مال دولت انہوں نے صرف 6 سال میں اکٹھی کی، اس کے بارے میں مطالبہ تو کیجیے کہ ان کا ٹرائل کیا جائے، ان کی تلاشی لی جائے، اور ان کا پتہ لگایا جائے کہ انہوں نے یہ سب کیسے بنایا۔ وہ جو پہلے عاصم سلیم باجوہ، وہ بھی ایک جرنل تھا جس نے وہ پاپا جان پیزا بنایا اور پھر اس کی چین آف فرنچائزز بنائی، اس کے بارے میں بھی تو ذرا تفصیل ڈیمانڈ کیجیے، اور بتائیے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ جلسہ جلسہ کھیلیں گے۔ حکومت پنجاب میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دی، KPK میں بھی آپ کو حکومت بنا کے دی، آپ وہاں سے لوگ چھتری تھلے اکٹھے کر کے آپ اسلام آباد اور راول پنڈی دوڑیں اور کہیں میں بہت مقبول انسان ہوں اور میں بہت سچا ہوں۔ بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کی بھی جناب کوئی حد نہیں۔ آپ ان کے بارے میں گفتگو کریں، دیکھیں ان کی مدد کے لیے کون کون سے کہاں کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں۔ آپ کو چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیں تو آپ ہمیں کہیے۔ آصف علی زرداری کے لاکھوں لوٹنے کی کہانی چھوڑیے، نواز شریف کے کروڑوں اور اربوں کی کہانی چھوڑیے، جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ڈیمانڈ کیجیے کہ انہوں نے 6 سال میں اتنی دولت کیسے کمائی، کیوں کمائی، کس طرح کمائی، صرف ان کو سامنے رکھیے، پتہ چلے گا کہ آپ برائی کی جڑ پر جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے دولت کمائی ہے تو وہ انہی کے بل بوتے پر کمائی ہے، جو اشارے کرتے تھے کہ نواز شریف تم نے یہ کرنا ہے، دولت جیسے مرضی ہے کماؤ۔ تو آپ ذرا جڑ کو تو پکڑیے۔
پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے اور آپ کتنے سچے ہیں۔ آپ کی پارٹی بھی ایک فراڈ ہے، آپ بھی ایک فراڈ سے کم نہیں ہے۔ جھوٹ آپ کی سیاست ہے، اور کمزور، اور پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لسا، جو آپ کو کمزور اور لسا مل جائے آپ اس کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں۔ آپ طاقتور لوگوں کے خلاف نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کی جرت ہے۔ اسد عمر اور آپ کا یہ فواد چودھری، یہ بول کے تو بتائیں، آپ خود تو بولیے۔ آپ کا جلسہ ہے آج 26 نومبر 2022 کو، تو جناب آپ بتائیے کہ میں نواز شریف کے تو بعد میں حساب کروں گا، پہلے تو یہ باجوہ کا جو کچھ نکلا ہے میں اس پر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے، اور ان کی یہ جو دولت نکلی ہے یہ غیر قانونی میں ثابت کروں گا، کیونکہ اتنی دولت اتنے 6 سالوں کے اندر بن نہیں سکتی ہے۔ تو ان کا کورٹ مارشل بھی ڈیمانڈ کیا جائے، ان کو کسی طرح کی امارات نہ دی جائے۔ ذرا ڈیمانڈ تو کر کے دیکھیے، آپ کی گھگی بن جائے گی جناب، آپ اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کریں گے۔ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ، وہ جو نواز شریف سے بیوقوف بنتے رہے اور اس کے پیچھے لگے رہے، آج وہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے۔ بس یہ پبلک اسی طرح کی ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں باتیں اس طرح کی آتی ہیں جو انہیں دکھائی جاتی ہے، جو ان کو فیڈ کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب ان کو آپ ایجوکیشن دے دیں گے تو یہ آپ کی اس فیڈنگ میں کہاں سے آئیں گے؟ کو پڑھے لکھوں کو بھی تو آپ فیڈ کر کے بتائیے نا، کہ وہ پڑھے لکھوں میں بھی وہ جو کہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ ورنہ یہاں تو پڑھے لکھے اخباری کیا ہے، دفتری ملازمین بہت سارے ہیں، لیکن وہ سیاست کو نہیں سمجھتے۔ جو پڑھے لکھے ہیں سیاست کے میدان کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کس بھاؤ کیا چیز بک رہی ہے، ذرا ان کو تو آپ اپنی یہ فیڈنگ کر کے بتائیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس چینل سے اور کیا بول رہے ہیں۔ ذرا سوچیے پاکستانیوں، عمران خان کیا ہے جنرل باجوہ کے بارے میں کوئی ڈیمانڈ کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، ہمارا یہ آپ کو بالکل دعویٰ ہے۔ اگر یہ کرے تو ہمیں پکڑ لیجیے گا کہ یہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جیسے پرویز مشرف کو اس وقت وہ ایک چیف تھے جو اس کو بچا کے باہر بھجوا دیا کہ اس پر مقدمہ نہیں چلے گا، باجوہ کی دولت کے بارے میں گفتگو کیجیے، دیکھیے گا کیسے کیسے سورما نکل کر میدان میں آتے ہیں۔ ذرا سوچیے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔